المومنین، جس نے معروف کا حکم دیا، اچھائیوں کا حکم دیا، شد ظہور المومنین، اس نے مومنین کی کمر مضبوط کی۔ ومن نہا عن المنکر ارغم عنوف الکافرین، اور جس نے برائیوں سے روکا اس نے کافروں کی ناک رگڑ دی۔ ومن صدق فی المواطن قضم علیہ، اور جس نے ہر موقع پر سچ بولا قضم علیہ، اس نے حق ایمان ادا کیا۔ ومن شنع للفاسقین وغضب للہ، اور جو دنیا میں، یہ خاص جملہ، جو دنیا میں بدکاروں سے نفرت کرتا ہے، خدا کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، وغضب للہ، اور اس کی نفرت ذاتی بنیاد پر نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو غضب اللہ لہو وارضاہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ اس کی وجہ سے بدکاروں پر غضبناک ہوگا اور اس کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ارضا کا ترجمہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کوشش نہیں کرتا، مطلب یہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ تو اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم سب پر واجب ہے۔ دیکھیے نا، ہر مسئلے میں حکومت کے اقدامات نہ دیکھا کیجئے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اپنے فرائض محسوس کیجئے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے۔ ہر مومن اور مسلمان پر فرض ہے کہ برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کی تعلیم کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، حضور نے فرمایا ہے کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ او بلسانہ او بقلبہ وہذا اضعف الایمان، کہ جب کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، ورنہ کم از کم دل میں کراہیت محسوس کرے، اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ اب آپ سمجھے نا کہ اگر آپ برائیوں سے نہیں روکیں گے تو معاشرہ ڈوب جائے گا۔ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک منظر پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک کشتی ہے جس کے دو حصے، ایک اوپر والے، یہ خاص جملہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک اوپر والے، ایک نیچے والے۔ نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، تو اوپر والے کہتے ہیں کہ جب تم پانی لیتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو اوپر والے پانی نہیں دیتے، تو نیچے والے کشتی میں سوراخ کرتے ہیں۔ تو حضور کہتے ہیں کہ اگر تم نے انہیں نہیں روکا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ آپ سمجھے نا؟ تو پاکستان میں لوگوں کو سوچنا چاہیے، امیروں کو، کہ اگر یہ پانی روک لیں گے تو غریب جو ہیں کشتی میں سوراخ کر دیں گے۔ اب یہ امر بالمعروف جب تک نہ ہو اس وقت تک ایمانی معاشرہ پیدا نہیں ہوتا، ایمانی معاشرہ پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیں دیکھیے 10-20 ہزار اگر مومنین ہیں تو ایمانی معاشرہ نہیں ہوتا۔ جب تک کہ پورا ملک مومن نہ ہو جائے، مسلمان نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمانی معاشرہ قائم نہیں ہوتا۔ 10-20 ہزار کے مومنین سے ایمانی معاشرہ نہیں، بلکہ سارا معاشرہ ایمانی ہو، یعنی ہر ایک اپنے فرائض محسوس کرے۔ ہم حق تو چاہتے ہیں، فرض محسوس نہیں کرتے۔ ہر ایک اپنے فرائض محسوس کرے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں اور مومن پر حقوق کیا۔ جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ
کہ مومن کے مومن پر حقوق کیا ہیں، اس وقت تک یہ ایمانی معاشرہ نہیں بنے گا۔ یہ زبان سے اسلام اسلام، ایمان ایمان کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام آ بھی جائے تو فائدہ کیا؟ اگر بارش چٹان پر پڑے تو کیا سبزہ روئیدہ ہوگا؟ پہلے زمین زرخیز کیجئے، زمین زرخیز کیجئے، پھر بارش کی تمنا کیجئے۔ تو اب ہمیں حقوق کیسے معلوم ہوں گے؟ یہ کہاں سے معلوم ہوں گے؟ ایمان تو آپ کو معلوم ہو گیا، حقوق کہاں سے معلوم ہوں گے؟ تو اس حقوق کی وضاحت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ راوی معلّہ بن خنیس امام کے شاگرد خاص ہیں۔ آپ نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، مومن کے مومن پر حقوق کیا ہیں؟ مسلمان کے مسلمان پر حقوق کیا ہیں؟ توجہ رہے، واضح رہے کہ میں مومن اور مسلم ایک مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں، الگ نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ فرزند رسول، مومن کے مومن پر حق کیا ہیں؟ کہا کہ سبت حقوق واجبات ان زیا من شیئن خرج من ولایت اللہ و طاعت اللہ۔ مومن کے مومن پر 7 حق ہیں، اگر ایک حق بھی ادا نہیں کیا تو اللہ کی ولایت اور اطاعت سے نکل جائے گا۔ کہا معلّہ بن خنیس نے کہا فرزند رسول بتائیے۔ کہا ہم ڈرتے ہیں کہ تم سنو گے اور عمل نہیں کرو گے۔ کہا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ ایسر حق، پہلا حق اور آسان، کہ ان تحب له ما تحب لنفسک وتکرہ له ما تکرہ لنفسک۔ سب سے آسان حق یہ ہے کہ جو تو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے برادر مومن کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرے وہی اپنے برادر مومن کے لیے ناپسند کرے۔ یہ پہلا حق ہے۔ والحق الثانی، دوسرا حق، ان تجتنب سخطہ وتبتغی مرضاتہ وتطیع امرہ، کہ تو برادر مومن کی ناراضگی سے ڈر اور اس کی مرضیوں کو معلوم کر کے اس کی خواہش کیا ہے، وَأَن تُطِيعَ أَمْرَهُ، اور اس کی ہر حکم کو بجا لا۔ اور حق ثالث کیا ہے؟ کہ أَن تُعِينَهُ بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ وَلِسَانِكَ وَيَدِكَ وَرِجْلِكَ، کہ تو اس کی مدد کر اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے۔ اور حق رابع یہ ہے کہ ان تکون عینہ ودلیلہ ومراتہ، کہ تو اس کی آنکھ بن کر حفاظت کر، رہنما بن کر ہاتھ پکڑ، آئینہ بن کر حقیقت دکھا۔ والحق وحق الخامس، یہ سنیں، والحق الخامس ان لا تشبع ویجو ولا تروا وهو یزما ولا تلبس وهو یارا، کہ تو اس وقت تک کھائے گا نہیں جب تک وہ بھوکا ہے، اس وقت تک پانی نہیں پیے گا جب تک وہ پیاسا ہے، اور اس وقت تک لباس حاصل نہیں کرے گا جب تک وہ بے لباس ہے۔ اور حق سادس یہ ہے کہ ان یکون لک خادم فبصل، اگر تیرے پاس کوئی نوکر ہو تو اپنے برادر مومن کے پاس بھیج، لیمہد فراشہ، تاکہ اس کا وہ بستر لگائے، ویصنع طعامہ، تاکہ اس کا کھانا تیار کرے اور اس کی خبرگیری کرے۔ والحق السابع، اور 7واں حق یہ ہے کہ ان تبر قسمہ، کہ تو اس کی قسم کو سچ جا، وان تجیب دعوتہ، اور اگر دعوت دے تو قبول کر، وان تعود مریضہ، اگر مریض ہو تو عیادت کر، وان تشہد جنازتہ، اور اگر مر جائے تو جنازے میں مشاہدت کر۔ اور سن معلّہ،
ان علمت حاجتا لہو فبادرہ مبادرتا قبل ان یسلکہا، اے مولا اگر تجھے چہرے سے معلوم ہو کہ برادر مومن حاجت مند ہے تو اس سے پہلے کہ زبان سے کہے حاجت پوری کر دے۔